سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہم نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ اپنے پیارے اولیاء کی سچی محبت نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اللہ جس طرح آپ نے ظاہر میں بارش کی رحمت عطا فرمائی، اللہ نور کی رحمت کی بارش بھی عطا فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو بھی دھو دیجیے۔ اللہ یہ آپ کے بندے اس بارش میں ظاہر میں بھیگتے رہے، پھر بھی بیٹھے رہے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ اے اللہ اس عمل کو قبول فرما لیجیے، آج اٹھنے سے پہلے دلوں کو دھو دیجیے۔ اللہ میں سنت کا شہدائی بنا دیجیے، سنت کا دیوانہ بنا دیجیے، سنت کا عاشق بنا دیجیے۔ اللہ سنتوں بھری زندگی گزارنا آسان فرما دیجیے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اللہ ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما۔ اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے کریم آقا امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ کریم آقا دور قریب سے جو احباب علماء طلباء تشریف لائے ہیں، سب کا چل کے آنا قبول فرما، اور اس کے بدلے سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے میرے مولا ہم نیک بننا چاہتے ہیں، مگر نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں۔ اے اللہ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، کئی قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ رات کو توبہ کرتے ہیں، دن میں توڑ بیٹھتے ہیں، دن میں توبہ کرتے ہیں، رات کو توڑ بیٹھتے ہیں۔ ہماری باطن کی حالت کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اے اللہ اب دل کا غم کس کے سامنے جا کر کہیں، آپ تینوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ مدد فرما دیجئے، اللہ مدد فرما دیجئے۔ جو ڈوب رہا ہوتا ہے وہ پکارتا ہے مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ اللہ ہم گناہوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اللہ بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے۔ اے کریم بچا لیجئے، اے حنان بچا لیجئے، اے منان بچا لیجئے۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اگر کوئی قافلہ لٹ جائے لوگوں کو اس پہ بڑا طرح آتا ہے، ہمارا حال اس لٹے ہوئے قافلے کی مانند ہے۔ اللہ ہم نے جو نیک اعمال کیے شیطان نے حسد کی وجہ سے ختم کروا دیے، اے اللہ مختلف اور گناہوں کی وجہ سے ختم کروا دیے، اس نے ہمارے نیک عملوں کو بھی لوٹ لیا۔ اللہ ہم لٹے ہوئے قافلے کی مانند ہیں، رحم فرما لیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے، اللہ اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ رب کریم ماں اپنے بچے کو نجاست میں لکھا دیکھتی ہے، وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی، اسے پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے۔ اللہ وہ بچے کو دھو لیتی ہے،
سینے سے لگا لیتی ہے. اے کریم آقا ہم بھی تو گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں. اللہ ہم نادان ہیں, آپ ہم سے ناراض نہ ہوئیے, ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجیے. اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کیجیے. اے کریم ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو دیجیے, رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجیے. اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما. رب کریم آپ ہی نے فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں. اے اللہ ہم برے ہیں, آپ اچھے ہیں, ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ آج تک زندگی میں ہم نے جو سنتوں کا مذاق اڑایا, آج ہم اس سے سچی توبہ کرتے ہیں. میرے مولا ہم قیامت کے دن آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم نہیں ہونا چاہتے. میرے مولا رحمت کر دیجئے. اللہ میں سنت کی اتباع عطا کر دیجئے, سنت کی غلامی عطا فرما دیجئے. رب کریم سنت کی محبت عطا فرما دیجئے. ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیے. اے کریم آقا آپ رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے, ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے. اللہ آپ کے پہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے جو غلہ پورا مانگتے تھے مگر قیمت پوری نہیں دے سکتے تھے. کہنے لگے جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. یوسف علیہ السلام قیمت کو پوری نہیں لائے, آپ صدقہ کر دیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین. اللہ ہم بھی نیکیوں کی قیمت پوری نہیں لائے, اللہ آپ صدقہ کر دیجئے. اللہ صدقہ کر دیجئے. اللہ صدقہ کر دیجئے. اللہ دامن بھر دیجئے, ہم فقیروں کی جھولیاں بھر دیجئے, نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے. اللہ یوسف علیہ السلام کریم تھے, انہوں نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا, کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی بوجھ نہیں, میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ آپ کے پیارے نبی علیہ السلام بھی کریم تھے, انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہہ دیے تھے لا تثریب علیکم اليوم. اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں. اے اللہ ہمیں بھی آپ کی شان کریمی پہ ناز ہے, اللہ آپ کو بھی اپنے شان کریمی پہ ناز ہے. اللہ آج شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے. آپ بھی یہی کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, چلے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو, بخشے بخشائے ہو. اے اللہ معاف کر دیجئے, آزاد کر دیجئے, ایک نئی زندگی عطا فرمائیے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے کریم مہربانی فرما دیجئے, ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے رب کریم قیامت اے اللہ کے حبیب, اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ طے کی ایک عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی, تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کا سر ڈھانپ لیا تھا. اے اللہ آج آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے. اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے, اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے, اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے, اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے. اے اللہ جو جماعت دین کی محنت کر رہی ہے یا اکابر محنت کر رہے ہیں, اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما, مدارس عربیہ کی حفاظت فرما, دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما, جہاں اللہ اللہ کی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما اور ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما. رب کریم جو مانگا عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت چکے ان کی مغفرت فرما, جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اللہ ہم قیامت کے ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہیں, آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے, اب قرآن پاک پڑھتے ہیں, ایک آیت ہمیں اے اللہ تڑپا کے رکھ دیتی ہے. آپ نے فرمایا میں کچھ لوگوں کو قیامت کے دن اندھا کھڑا کروں گا. اے اللہ ڈر لگ جاتا ہے, اگر آپ نے اندھا کھڑا کر دیا وہاں بھی آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکیں گے. اللہ دوہری معرومی سے بچا دینا, دوہری معرومی سے بچا دینا. بڑے دل کی تمنا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ فرمایا, ان زلفوں
کو دیکھیں جنہیں آپ نے واللیل فرمایا. اللہ اگر دنیا میں نہیں دیکھ سکے تو قیامت کے دن تو دیدار کروا دینا. ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا. ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا کر دینا. ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا. اللہ جنت میں ان کا جوار عطا فرما دینا. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ جتنے بھی پروگرام ہوئے جہاں بھی ہوئے, خدمت والے جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے جو بھی کوششیں کی ان پروگراموں کے لیے, انعقاد کے لیے, اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما. اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے, خدمت سے خدا ملتا ہے. اللہ خدمت کرنے والوں کو آپ اپنا تعلق عطا کر دیجئے, اپنے بندوں میں شامل فرما لیجئے, اپنی بندیوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ علماء کی حفاظت فرمائیے جو دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ ان کے وقت میں, عمر میں, رزق میں برکتیں عطا فرما دیجئے. اور آئندہ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع والی زندگی عطا فرما دیجئے. اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے. جو مانگا عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے, اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما. اے کریم آقا, ہم تو دو بندوں کے سامنے کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتے. قیامت کے دن اللہ ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت و رسوائی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا دیجئے گا. اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی, بھلا جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اور میرے مولا حالت تو ہماری ایسی ہے 2 کلو کا بوجھ سر پہ اٹھا نہیں سکتے اور گناہوں کا پہاڑوں برابر بوجھ سر پہ اکٹھا کر لیا ہے. اللہ قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ ان گناہوں کو معاف کر دیجئے, ان کو نیکیوں میں بدل دیجئے. اللہ آپ کا احسان, آپ ہمارے پروردگار ہیں, ہم نبی علیہ السلام سے راضی, وہ ہمارے آقا اور سردار ہیں. اے اللہ ہم اسلام سے راضی, آپ کی دی ہوئی نعمت ہے. اللہ اس نعمت کو صحیح طرح زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ پوری دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں سب پر اپنی رحمت فرمائیے. جو ہدایت نہیں پا سکے اللہ ان کو ہدایت کی دولت عطا فرما دیجئے. امن اور سکون کی زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ خلفشار ختم فرما دیجئے. اے اللہ بدامنی ختم فرما دیجئے. اللہ انسان کو دوسرے انسان کے احترام کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.